کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی میں کام اس لیے نہیں کرتا، میری نا نماز ضائع ہو جاتی، ان کے لیے اسکولنگ کا انتظام کرتے ہیں، ان کو ٹیوٹر رکھوا کے دیتے ہیں، ان کو وین لگوا کے دیتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے نا ہمیں بچوں کی۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جہنم میں چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ اس کو پتا ہے کہ مجھے رب نے پیدا کیا ہے اور اس کا آخرت پہ ایمان ہے، اسے پتا ہے میں نے جنت اور جہنم میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے، یا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک وہ دینار ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے، کسی غلام کو چھڑوانے کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ ان سب میں اجر کے اعتبار سے جو زیادہ بڑا ہے، جو زیادہ بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النفقۃ علی العیال، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ عیال ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی ذمہ داری انسان پہ ڈالی گئی ہوتی ہے، شرم اور بعض دفعہ عرف کے اعتبار سے بھی کچھ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا جو ہے وہ انسان کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پہ خرچ کرنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس کا باب ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ نقل کی ہے امام صاحب نے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو والد ہے، جو باپ ہے، جس کے لیے بیٹے کو جنم دیا گیا ہے، اس کے ذمہ ہے رزقهن، ان کا رزق، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کا کھانا اور ان کا پہناوا، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ یہ اصل میں جب والدہ جو ہے اس نے بچے کو دودھ پلانا ہو تو چاہے وہ طلاق بھی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان علیحدگی بھی ہو جائے، اس کے باوجود جب تک وہ بچے کو دودھ پلائے گی، اس کا خرچ جو ہے اس خاتون کا، اس کی خوراک کا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اور اس بچے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس پہ ہوں گی؟ وہ باپ کے ذمہ ہوں گی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یعنی اپنی اولاد پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا بیان ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ بالکل ابتدا ہی سے باپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اخراجات کرے۔ پھر اگلی جو آیت ہے وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے ہے، اسی سے متعلقہ ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پہ اس کا رزق کچھ تنگ کیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں اللہ کسی کو مکلف بناتے مگر اسی چیز کا جتنا کہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ یہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو طلاق دینے کے بعد بھی اگر رجوع کا حق ابھی حاصل ہے، جیسے پہلی اور دوسری طلاق ہوتی ہے، تو عورت نے وہ عدت جو ہے وہ خامند کے گھر میں گزارنی ہوتی ہے، تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ خامند کے ذمہ ہی رہیں گے۔ تو اسی طرح جب بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس کی پرورش اور اس کے سارے جو چیزیں ہیں وہ بھی خامند کے ذمہ ہوں گی، حتیٰ کہ اگر وہ طلاق دے چکے اپنی بیوی کو اور آپس میں مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دودھ جو ہے اس کی بیوی ہی پلائے گی جو پہلے اس کی بیوی تھی، تو پھر بھی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خامند کے ذمہ ہوگی۔ تو یعنی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں جب بظاہر تعلق منقطع ہو چکا ہوتا ہے اس وقت بھی خرچ کرنا جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض تمہیں عطا کرتا ہے۔ انسان جب بھی دنیا میں خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ آگے پھر امام صاحب نے اس سے متعلقہ احادیث نقل کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پہلی، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ودینار انفقتہ فی رقبتی،
ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے، کسی غلام کو چھڑوانے کے لیے خرچ کیا، یا کسی قیدی کو چھڑوانے کے لیے خرچ کیا۔ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین پر خرچ کیا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ فرمایا أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ان سب میں اجر کے اعتبار سے جو زیادہ بڑا ہے، جس کی زیادہ فضیلت ہے، جو زیادہ بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ انسان کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہا، ان پہ خرچ، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، اور پھر وہ دوسروں کو خرچ کرنا شروع کر دے۔ ہاں کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں اثار اور قربانی والے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ انسان کو اپنے پہلے فرائض کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ باقی لوگوں پہ خرچ کرنا نفلی اور عبادت ہے، تو پہلے فرض کو پورا کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اس طرح کی آگے بھی کئی روایات آئیں گی۔ ایک تو اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو بہت مشکل سے اپنا گھر کا ہی خرچ پورا کر پاتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے معاملات کو پورا کرے، باقی اگر اسے رہ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اس میں فرض نہیں ہے۔ اچھا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ضروریات ہیں نا بنیادی، وہ گھر والوں کی پوری کرنی ہے۔ ورنہ اگر انسان کہنا کہ پہلے ساری چیزیں گھر کی پوری کروں گا پھر باہر خرچ کروں گا، وہ تو ساری زندگی نہیں پوری ہوتی۔ یعنی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، لگژریس جو ہوتی ہیں چیزیں، یا آپ جو ہے بیٹر سے بیٹر اپنے لائف سٹائل کو کرنے کی تگدو میں جو لگے رہتے ہیں، وہ تو پھر ساری زندگی نہیں ختم ہوگا۔ اب مثلا آپ کہیں کہ جی اب میرے پاس ایک گاڑی ہے تو مجھے تو 2 گاڑیاں چاہیے گھر کے لیے، جب تک دوسری گاڑی نہیں میں لے لیتا اس وقت تک مجھے غرباء اور مساکین پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے کھانے پینے کی، رہائش کی، وہ آپ پوری اگر کر رہے ہیں ایک مناسب حد تک، اس کے بعد جو باقی چیزیں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنی ہے اس کا بھی ثواب ہوگا، اگر وہ بہت زیادہ جو ہے فضول خرچی تک نہیں پہنچ جاتی تو، یا نمود و نمائش مقصود نہیں ہو جاتا، تو ثواب تو اس کا بھی ملے گا، لیکن اس میں اب آپ یہ اپنے درمیان میں باقی لوگوں کا حق جو ہے وہ بھی اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے۔ اگلی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، یہ ابو سلمہ کی بیوی تھی اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل لی اجر فی بنی ابی سلمہ، اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پہ خرچ کروں، ان انفق علیہ، اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پہ خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ میری جو پہلے خاوند سے اولاد ہے، اگر میں اس پہ کچھ خرچ کروں تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، میں ان کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ ادھر ادھر گھومتے رہیں، اور وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، وہ میری اولاد ہیں، میرے بچے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پہ خرچ کروں۔ فقال نعم، ہاں، لَكِ أَجْرُ مَا أَنفَقْتِ عَلَيْهِ، تجھے اجر ملے گا جو تم ان پہ خرچ کرے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے جو ہے وہ بچوں کے خرچ اخراجات پورے کرنا، یہ ویسے مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ باپ اب فوت ہو گیا ہے، ماں کے پاس مال و دولت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں کچھ خرچ کروں، تو آپ نے فرمایا ہاں، تم اگر اپنی اولاد پہ خرچ کرو گی تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خواتین کی ذمہ داری اگرچہ نہیں بھی ہے اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنا، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتی ہیں تو ان کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ آگے پھر وہی روایت، اسی طرح کی ایک روایت ہے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله نفقة، جب آدمی اپنے گھر والوں پہ کچھ خرچ کرتا ہے، یحتسبها، اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، فهي له صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں پہ نا ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ صدقے میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، یا صدقے میں اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ تو بنیادی طور پہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، وہ صدقہ کہلاتی ہے۔
اچھا، کچھ اس میں فرضی صدقے ہوتے ہیں، کچھ نفلی صدقے ہوتے ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے، یہ فرضی صدقہ، یہ ہم نے دینا ہی دینا ہے. عشر ہے، یہ فرضی صدقہ، یہ ہم نے دینا ہی دینا ہے. صدقۃ الفطر ہے. باقی جو چیزیں ہیں جن کو فرض نہیں کہا گیا وہ نفلی صدقہ کہلائے گا. اور وہ جب بھی آپ ثواب کی نیت کے ساتھ خرچ کریں گے وہ نفلی صدقہ ہی ہوگا، چاہے وہ آپ اپنے گھر والوں پہ کر رہے ہیں خرچ، چاہے وہ اپنے دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ این المتبازلین فی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ جنرل حکم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ غریبوں پہ خرچ کرنے والوں کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ چونکہ آپس میں تحفے تحائف دینا یا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، کھانا کھلانا، یہ بھی ایک امت کو جمع کرنے والی، معاشرے میں محبت بڑھانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو ثواب قرار دیا گیا ہے. تو جو چیز بھی آپ ثواب کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ صدقہ ہے، یعنی اس کا آپ کو ثواب ہے، اس معنی میں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر ایک کرم ہے اور احسان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے نا، وہ اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے. اولاد کی محبت کی وجہ سے، گھر والوں کی محبت کی وجہ سے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں، ان کے لیے کما کے لاؤں، ان کی ضروریات کو پورا کروں. اب یہ اس کی ایک فطری تقاضا ہے، فطری ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی قرار دے رہے ہیں. اگر تم اس نیت سے خرچ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنی، یہ اللہ کا آرڈر ہے میرے، اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، مجھے ثواب عطا کریں گے، تو اس کا بھی انسان کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. تو بہرحال اس میں ان تینوں احادیث کے اندر اس بات کا انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق. ہاں، اگر اپنے گھر والوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے تو پھر غرباء اور مساکین پہ، اللہ کے راستے پہ. اور ایک روایت میں جہاد کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ جہاد کے لیے گھوڑا تیار کرنے پہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا کوئی ہے کہ آپ گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکیں، لیکن ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے، میں ضروریات کی بات کر رہا ہوں، تعیشات کی بات نہیں کر رہا، لگژریز کی بات نہیں کر رہا. اور جو خواہشات ہیں وہ تو ظاہر بات ہے آپ کسی چھوٹے بچے کی بھی ساری زندگی نہیں پوری کر سکتے، وہ آپ کو ہر روز نئی خواہش، نئی چیز کی ڈیمانڈ کرتا چلا جائے گا. تو اب آپ ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہیں کہ نہیں، پہلے میں نے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے تو پھر غرباء اور مساکین پہ خرچ کرنا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہے. قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان یزی من یقوت، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جن کا ذمہ دار ہے وہ ان کو ضائع کر دے. یعنی جن کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اور اسی طرح والدین ہیں، تو فرمایا کہ یہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو ضائع کر دے، اپنی ذمہ داری اگر پوری نہیں کرتا. بعض نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نا دین کی تعلیم کے نام پہ یا جو ہے وہ کچھ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی میں کام اس لیے نہیں کرتا، میری نا نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کتنا بڑا فرض اپنا چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرا تقویٰ خراب ہوتا ہے اگر میں بزنس کر رہا ہوں، یا جو ہے وہ میں اگر کوئی کام شروع کروں گا، کوئی نوکری پہ جاؤں گا. تو یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. اگر آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے تو آپ پھر بھی اللہ کے ہاں مجرم ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. وہ جسمانی اعتبار سے بھی ہے، وہ مالی اعتبار سے بھی ہے، کہ جو خرچ کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. تو یہ یہاں پہ بھی دوبارہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو ایک تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے پاس موجود ہے اور پھر بھی وہ ان پہ خرچ نہیں کر رہا تو پھر بھی وہ گناہ گار ہے. اور دوسرا، اگر وہ کمانے کی استطاعت رکھتا ہے، کما سکتا ہے، اپنی جو ہے وہ سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تو پھر بھی وہ گناہ گار ہے. ہاں، اگر بیچارہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے انسان کسی اتنا ہی مکلف ہے جتنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا یصبح العباد فیہ، جس میں بندے صبح کرتے ہیں، یعنی جب بھی صبح ہوتی ہے الا ملکان ینزلان، تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ اعط منفقا خلفا، جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا اچھا بدل عطا فرما، فیقول الآخر، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے تو اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ تو یہ ایک تو اس حدیث کا جنرل مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما، اور فرشتوں کی دعا جس کو مل جائے تو پھر اس کے رزق میں تو برکت آئے گی نا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ، اللہ کی قسم، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو صدقہ کرنے سے تو مال بڑھتا ہے، اللہ مال میں برکت عطا کرتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، تو اس کو اچھا بدل عطا فرما، اور زیادہ اس کو عطا فرما۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جو خرچ کرنے والے ہیں نا ان کو اللہ عطا بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، اور جو کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں ان کو پھر کیلکولیٹڈ رزق ملتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو کہا تھا نا کہ اگر روک کے رکھے گی تو اللہ بھی اپنے خزانے تجھ سے روک لے گا، گن گن کے دے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور اگر کھلا خرچ کرے گی، بے حساب خرچ کرے گی، تو اللہ بھی بے حساب رزق دینے پہ قادر ہے، تو اللہ تجھے رزق بھی بے حساب عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بدلہ عطا فرما، یقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکتا ہے تو ہلاک کر دے، اس کا مال ضائع کر دے۔ تو ایک تو اس کا جنرل میننگ ہے صدقہ و خیرات کے حوالے سے، اور ایک اس کا اسپیسیفک معنی ہے ہمارے اس باب اور چیپٹر کے ریلیونٹ۔ ہمارا چیپٹر کیا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، اور جو ہے پاس اور پھر بھی خرچ نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتا ہے اور بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، کنجوسی کرنے کی عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو، تو یہ دونوں انتہائیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ تو وہ حد سے گزرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، اپنی حیثیت کے مطابق انسان کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اور اس کے مطابق جو ہے یہ نہیں کہ ہر وقت وہ غریب مسکین بنا رہے، یا وہ بہت مالدار ہے لیکن اس کے بچے جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے پہ مجبور ہیں، یا وہ دوسرے رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں خرچ اخراجات کے لیے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے کوئی اچھے انسان یا اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے، خیر من الید السفلی، وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد کیا؟ دینے والا ہاتھ۔ جب آپ دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں نا، کسی کو ٹھکراتے ہیں، لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہے۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو مانگنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور فرمایا شروع ان سے کر جن کا خرچ تیرے ذمے ہے۔ آپ نے خرچ اخراجات شروع کرنے ہیں تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو۔ بے نیازی کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد خرچ کریں۔ اور ایک اس کا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد بھی آپ غنی رہیں، یہ نہیں کہ آپ خود مانگنے والے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، بعض دفعہ نا ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں، کچھ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ سارا کچھ ہی دے دیتے تھے، تو یہ دراصل ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں، اور انسان کو اپنے آپ کو اس نہج پہ لانے کے لیے بہرحال وہ پھر ہماری طرح کے نہیں ہوتے تھے۔
کہ خرچ کر لیا ہے تو اب پھر پریشان ہو گئے. پھر اگر گھر میں مہینہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا نا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے. جو ہماری طرح کے لوگ ہیں کہ بعد میں پریشان ہونا اور پھر جو ہے خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دینا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دینے، یا وہ میں اس بات پہ بھی ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ ایک ہے ہمارا اپنا جذبہ. آپ کہتے ہیں جی میرے اندر بڑا جذبہ ہے، میرے اندر بڑا توکل ہے کہ میں جو ہے وہ سارا بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جذبہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کی تربیت اس نہج پہ نہیں کی، آپ نے ان کے اندر اتنا توکل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اب کیا ہوگا؟ آپ تو اپنے توکل میں پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ جو ہے بیوی آپ کی اپنے گھر والوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنے ماں باپ سے لے کے آ رہی ہے، بچے جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو بھی آپ کا توکل کس کام کا؟ یا تو آپ نے اپنے گھر کو، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے بیٹھے سارا کچھ صدقہ کر دیتے تھے یا گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے تو آپ نے اپنے گھر والوں کی تربیت اس انداز میں کی ہوئی تھی تو کہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی. کچھ مل گیا کھانے کو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے. جی اسی تربیت کا اثر تھا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لاکھ روپے بھیجے، وہ انہوں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس اور بانٹتی چلی جا رہی، سارے بانٹ دیے. اور اپنی لونڈی کو کہتی ہیں افطاری کا وقت آ گیا ہے، افطاری تیار کرو. وہ کہتی گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، آپ تھوڑا سا رکھ لیتی ہیں افطاری کے لیے بھی. تو فرمانے لگی تو مجھے یاد کروا دیتی تو میں اس میں سے کچھ رکھ بھی لیتی. یعنی وہ ایک تربیت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کی تربیت اس نہج پہ ابھی تک نہیں کر پائے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان کے ضروریات کے مطابق ان کو دینا چاہیے. ہاں اپنی ذات کی حد تک اگر آپ توکل کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ معاملہ ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو، یعنی اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل رہے. یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچا دیتے ہیں. یعنی جو لوگوں سے مانگنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. انسان اگر اپنی عادت بنا لے نا کہ اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، لوگوں کو باتوں میں اظہار کر دینا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، تو لوگ دینا شروع کر دیں گے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ دے دے گا. لیکن وہ بندہ پھر ساری زندگی اپنی اس عادت سے نکل نہیں پاتا. اگر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ بچے سوال سے تو اس کو محنت خود کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ضبط پہ لے کے آئے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، پھر وہ اس نہج پہ آئے گا کہ وہ سوال سے بچ پائے گا، لوگوں سے مانگنے سے بچ پائے گا. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو مستغنی ہونا چاہتا ہے، بے نیاز ہونا چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، لوگوں کے مال کی طرف میری توجہ نہ ہو، میں لوگوں کا جو ہے وہ زیر دست نہ ہوں، مجھے جو ہے وہ لوگوں کے مال کی حاجت نہ رہے، جو یہ چاہے گا، کوشش کرے گا تو پھر اللہ اس کو بے نیاز بنا دے. تو یہ انسان کو اپنی عادات خود بدلنی ہوتی ہے، کوشش اس کو خود کرنی ہوتی ہے. ہاں جس راستے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان بنا دیتے. اگر کوئی سستی کاہلی شروع کر دے گا تو وہ پھر اسی سستی اور کاہلی پہ ہی چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اختیار کرتا ہے جو ہے خود پسندی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ بے نیازی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں. تو بہرحال اس پورے باب کے اندر جو ہمارے لیے میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا کریں گے. اگلا جو باب ہے باب الانفاق مما یحب ومن الجیج، ان چیزوں کو خرچ کرنے کا باب جو انسان کو پسند ہو اور جو اچھی ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی اصل نیکی کی معراج یہ ہے، بہترین نیکی یہ ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں وہ چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے جو پاکیزہ ہیں، ومما، اور اس چیز میں سے اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، یعنی فصل، اناج، پھل، وہ بھی وہ خرچ کرو جو اچھا ہو. ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے
کم تر چیزوں کا یا خراب چیزوں کا ارادہ نہ کرو، منہ اس سے تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، بلکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُؤْمِنُوا بِهِ، اگر تمہیں اس طرح کی ردی اور خراب چیزیں دی جائے تو تم کبھی بھی اس کو پکڑو گے نہیں، لو گے نہیں، تم کہو گے نہیں یہ ہمیں کیا کر دیا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو چیزیں انسان کو پسند ہوں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ ایک لباس ہے آپ پہنتے ہیں، آپ کی ضرورت کا ہے، وہ آپ کسی کو دے دیتے، چلو یار بھائی یہ لے دو کوئی بات نہیں۔ آپ نے 2 سوٹ لیے اپنے لیے سلوانے کے لیے، ایک کسی کو دے دیتے ہیں کہ چلو یار ایک تم سلوا لو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو قابل استعمال نہیں رہی وہ دے دے، اگرچہ ہے وہ بھی ٹھیک، ثواب اسے بھی مل جائے گا، حتیٰ کہ قابل استعمال جو بھی چیز ہے نا، پھینکنے سے ضائع کر دینے سے تو بہتر ہے نا کسی کے کام آ جائے۔ ایک چیز آپ نہیں پہن رہے، آپ کے استعمال میں نہیں رہی، کسی کے استعمال میں ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا سوشل سٹیٹس ایسا ہو یا اس کی عادت ایسی ہو کہ وہ اس طرح کا لباس، اس طرح کا جوتا جس میں تھوڑی بہت خرابی ہو وہ پہن سکتا ہو، یا ایک کھانا ہے وہ آپ نے کہا جی اب ہم نے تو 2 ٹائم کھا لیا، اب تیسری دفعہ تو نہیں کھانے کو دل کرتا، ہوتا ہے نا ایسے، تو وہ اب اگر کسی کو دے دیتے ہیں ضرورت مند کو تو فائدہ تو اس کا ہو جائے گا، ثواب آپ کو بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن جو زیادہ بہتر ثواب ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور کبھی کبھار ایسے کرنا بھی چاہیے۔ اس میں جو واقعہ ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں سے مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، کھجوروں کی بہت زیادہ بڑے باغ تھے ان کے پاس۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاهَا، اور سب سے جو بہترین مال تھا نا ان کے وہ بیروحا تھا، یہ ایک باغ تھا۔ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، اور یہ مسجد کے سامنے تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا، اللہ کے وسلم کبھی کبھی اس میں جایا کرتے تھے۔ وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اس کا جو اچھا پانی تھا وہ پیا کرتے تھے۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فلما نزلت هذه الايه، جب یہ آیت کریمہ اتری نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی انزل علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ آیت نازل کر دی ہے، وان احب مالی الی بیرحاء، اور میرا جو پسندیدہ باغ ہے نا یا مال ہے میرے نزدیک وہ یہ والا ہے، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور یہ میں نے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، میں اس کی نیکی اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ کے رسول یہ اب آپ جس کو چاہیں جیسے چاہتے ہیں اس کو خرچ کر دیں، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فقال رسول اللہ، اللہ کے وسلم نے فرمایا بخی، کیا بات ہے، یہ ایک یعنی داد دینے کا ایک کلمہ ہے، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، 2 دفعہ آپ نے فرمایا یہ تو بڑا عمدہ مال ہے، بہت اچھا مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، آپ نے فرمایا جو تم نے کہا ہے نا وہ میں نے سن لیا ہے۔ وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، اور میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو یہ مال۔ فقال ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قریبی رشتہ داروں و بنی عمہ اور اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے، اور دیکھیں کتنا قیمتی وہ باغ ہوگا، جو سب سے بہترین باغ ہے ان کی مال و دولت میں سے، وہ اللہ کے راستے میں لا کے خرچ کر دیا۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے ہیں، یہ مال ہے، یہ آپ کسی مناسب جگہ پہ خرچ کر دیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا اس کو لوگوں کے حالات سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی، یا اس کے پاس اتنا وسائل یا ایسا میکینزم نہیں ہوتا کہ وہ حقداروں تک طریقے سے پہنچا سکے، تو وہ کسی اور کو بھی یہ ذمہ داری دے سکتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اس کو خرچ کر دیں۔ تیسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ڈبل ثواب ہے،
ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، یہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ انہوں نے پھر اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارے یہاں جو چچا کے بیٹے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا شریکہ ہے، یہ کسی طریقے سے امیر نہ ہو، یہ نہ ہمارے برابر میں آئے۔ وہ بہت زیادہ انسان کانشیس ہوتا ہے ان کے بارے میں۔ تو وہ دیکھیں، وہ اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، ان کو اپنا مال دے رہے ہیں، ان کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کافی زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ میسیجز ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگلا جو باب ہے، باب وجوب امرہ اہلہ واولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعت اللہ۔ انسان اپنے گھر والوں کو اور اپنی وہ اولاد جن کو شعور تھوڑا بہت مل گیا، یعنی اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ باتوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس کی رعایت کے اندر، اس کی رعیت کے اندر، اس کی نگہبانی کے اندر شامل ہے، ان کو حکم دینا کس چیز کا؟ بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا، ونہیہم عن المخالفت، اور ان کو اللہ کی مخالفت کرنے سے جو ہے وہ روکنا، وتأدیبہم، اور ان کو ادب سکھانا، ومنعہم من ارتکاب منہی عنہ، اور ان کو ان چیزوں سے روکنا جن سے ان کو منع کر دیا گیا، جن کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس میں پہلی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیں اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہو۔ یعنی سب سے جو ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ تو نماز ہے نا، اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ قائم رہو۔ استبر کا مطلب ہوتا ہے زبردستی جمے رہنا کسی چیز پہ، چاہے مشکل بھی لگ رہا ہو۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کو حکم دو، خود بھی اس پہ قائم رہو، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو حکم دینے والے معاملے پہ قائم رہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 دن ان کو کہا بچوں کو، وہ نہیں مان رہے، تو بندہ کہ اچھا یار یہ تو سنتے نہیں، چھوڑو پڑا، ان کو کیا کرنا ہے، کیا کہ آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ جو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی فوت ہوتے وقت۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اور آگے دیگر آیات میں بھی آتا ہے کہ پوچھا حضرت یعقوب نے، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب وہ جو بچے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، خود بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اور وہ بڑے ہیں، خود ان کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، آگے ان کے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کو حکم دے رہے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بڑا بھی ہو جائے نا، تو اب آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اب یہ خود شعور کو پہنچ گئے، اچھے برا سمجھنا شروع ہو گئے، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بھئی آپ کی ذمہ داری موت تک ہے، آپ نے موت تک ان کو سمجھاتے رہنا ہے، ان سے بہتری کی امید رکھیں، وہ نہیں بھی مان رہے پھر بھی اس پہ قائم رہیں۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے خود ہی جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جنت میں لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دیگر ہم ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی، ان کے لیے اسکولنگ کا انتظام کرتے ہیں، ان کو ٹیوٹر رکھوا کے دیتے ہیں، ان کو وین لگوا کے دیتے ہیں، پھر جناب ان کی خواہشات، ان کے کھیل کا انتظام، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کی فکر ہوتی ہے نا ہمیں بچوں کی، ہر موسم کے لحاظ سے ان کا لباس پورا ہو، ان کے جوتے اچھے ہوں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ آئے، وہ زندگی میں تنہا فیل نہ کریں، زندگی کے کسی میدان میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ ساری سوچیں ہمیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جہنم میں چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ اگر گھر میں الیکٹریسٹی کا متبادل انتظام نہیں بھی ہو سکے گا نا، تو گزارا ہو جائے گا دنیا کے اندر، اے سی نہیں بھی ہوگا تو اس کے بغیر بھی وہ جی لیں گے، لیکن جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے۔ تو ہماری ترجیحات اور پریفرنسز وہ ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی چیزیں۔ آگے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال کہتے ہیں اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح نہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو انہوں نے کھجور ایک پکڑی، فجعلها فی فیہ، اور انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کخ کخ، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ یعنی ایک ہے جو نا زجر و توبیق کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے جملہ ہے
ارمی بہا، اس کو چھوڑ دو، پھینک دو، اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے، ان لا ناکل الصدقہ، کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. ایک روایت میں آتا ہے لا تحل لنا الصدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اصل کہ ہمارے لیے صدقہ حرام ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن چھوٹے سے بچے ہیں اور صدقے کی جو کھجور ہے وہ منہ میں ڈال لیا تو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو پھینکنے کا حکم دیا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے اس کو نکال دیا. تو بچوں کی تربیت شروع سے ہی ہونی چاہیے. غلط بات کو ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ کام تم نے نہیں کرنا، یہ مسلمان ایسے کام نہیں کرتے، اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ صدقہ جو ہے وہ حرام. تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نگران بنایا گیا ہو، کسی مال کا، کسی بھی چیز کا، تو اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. خاص طور پہ اپنے عزیز و اقارب، قریبی رشتہ دار. وہ بعض دفعہ یہ آپ کا کوئی دوست اس میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس کو منع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کا کوئی چھوٹا بچہ اس میں سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے، اس کو بتائیں کہ بھئی نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو فلاں جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں یا مال ہے یا سامان ہے. اگلی روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول وسلم کے پرور. ربیب کہتے ہیں کہ جو بیوی کی پچھلے خامد سے اولاد ہو اس کو ربیب، بیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کو ربیبہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ حضرت ابو سلمہ سے تھے، بیٹے حضرت ام سلمہ کے، ان کا نام تھا عمر. کہتے ہیں کنت غلاما فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش ایک بچہ تھا. وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ، جب میں کھاتا تھا نا تو میرا ہاتھ پیالے میں گھومتا رہتا تھا، یعنی کبھی ادھر سے کھانا لے لیا، ایک نوالا ادھر سے لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کے ساتھ کھایا کرو. وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وکل مما یلیک، اور وہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے. کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد میرا ہمیشہ کھانا اسی طرح ہوتا تھا، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا، دائیں ہاتھ سے کھاتا اور اپنے آگے سے کھاتا. تو اس حدیث مبارکہ میں کافی چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ بیان ہوا ہے کہ انسان کو جو ہے اگر کسی ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جس کی پہلے بھی اولاد موجود ہے تو اس کی ذمہ داری انسان کو لینی چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کچھ لوگ ہیں وہ دوسری شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اگر اولاد پہلے سے بیوی کی تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آئے، یعنی اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی دوسری شادی والی سنت یاد ہے کہ دوسری شادی کرنا سنت ہے، بڑی حدیثیں آتی ہیں، لیکن یہ والی سنت یا یہ والی چیز یاد نہیں ہے کہ آپ نے کفالت بھی کسی کی کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو قبول کیا اور ان کی پرورش کی، ان کو اپنے بچوں کی طرح جو ہے ان کی تربیت بھی کی. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو پیغمبر علیہ السلام مجھے ادب سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے کھانا کھاتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے کے آداب کیا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے. یہ علماء نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب ایک ہی طرح کا کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے کرتے رہے. اگر کھانا دو طرح کا ہے، دو تین چیزیں ہیں، مطلب ڈرائی فروٹ فار ایگزامپل پڑے ہیں، تو آپ کو وہ چیز پسند ہے جو کسی اور کے سامنے پڑی ہے، تو اس کو اگر آپ اس کے سامنے سے اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یا کھانے میں سالن میں دو تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، گوشت بھی پڑا ہوا ہے ساتھ سبزی بھی، اور آپ کہتے ہیں میں گوشت ہی کھا لوں. اثار اور قربانی اور اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے تو بہرحال اس کی گنجائش ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نا کدو تلاش کر کر کے اس میں سے کھا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر دو تین طرح کا کھانا سامنے موجود ہو تو پھر اس میں سے اپنی خواہش کے مطابق اگر اپنے سامنے سے ہٹ کے بھی کوئی چیز لے لی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. اگلی روایت حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، ان ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان جدہ، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. ایک روایت میں آتا ہے علموا الصبی، ان کو نماز سکھاؤ. یہ سکھانا حکم دینا ایک ہی بات ہے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر 10 سال کے ہو کے بھی نہیں پڑھتے تو پھر ان کو مارو، مار کے پڑھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو.
تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے ہی نماز کا حکم دینا شروع کر دینا چاہیے، نماز کی ترغیب دلانی شروع کر دینی چاہیے۔ آپ 7 سال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 سال کی عمر کو ضرور کر دینا چاہیے۔ ویسے اس میں ایک اشارہ ہو سکتا ہے، آپ کسی سائیکالوجی والے سے پوچھ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ چھوٹے بچے کو نماز کا حکم دینے سے اس لیے منع کیا ہو کہ جب بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ کسی چیز سے چڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چھوٹے بچوں پہ زیادہ ذمہ داری ڈال دیں نا، نہیں بیٹا تم نے ضرور پڑھنی ہے، بڑوں جیسا ایکسپیکٹ کرنا شروع کریں تو اس کی الٹا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال 7 سال کی عمر میں آرڈر کرنا شروع کر دینا چاہیے، ان کو اس کی تعلیم دینا، اس کی اہمیت، یہ صرف نماز نہیں ہے، جتنے بھی دین کے احکامات ہیں ان کے بارے میں۔ اور 10 سال تک تو پھر ان کو مارنا بھی چاہیے، اگرچہ وہ ابھی بھی نمازوں پہ فرض نہیں ہوئی، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو فرض تب ہوتی ہے نماز، لیکن یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو 10 سال کی عمر سے پتہ چلتا ہے کہ تعدیب کی خاطر اگر بچوں کو مار بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور تیسری چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نا، پھر ان کے بستر الگ الگ کر دینے چاہیے، کیونکہ پھر اس عمر میں بچوں کو نا تھوڑا بہت شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ بہت سارے جنسی معاملات کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے جسم کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں جب بچے پہنچ جائیں تو پھر کوشش کریں کہ ان کو الگ الگ سلائیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ حکم ہے بچوں اور بچیوں کے کہ ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ جنرل حکم ہے کہ ان کو الگ ہی سونا چاہیے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی آپس میں نہ ہی اکٹھے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ایون والدین کے ساتھ بھی نہ سوئیں۔ تو یہ بہرحال 3 چیزیں جو ہے اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ باب حق الجاری والوصیۃ بہ، ہمسائے کے حق کا بیان اور اس کی تاکید کہ ہمسائے کا حق کیا ہے، اور اس ہمسائے کے حقوق کی جو تاکید کی گئی ہے اس کا یہ بیان ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے جو آیت نقل کرتے ہیں امام صاحب، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ ہمسایہ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو پہلو کا ہمسایہ ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو پہلو کا ساتھی ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں۔ ان سب کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق یہاں پہ ہمسائے ہیں، تو اس قرآن پاک کی آیت میں 3 طرح کے ہمسایوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ کہ جو جار الجنوب، ویسے ہی آپ کا ہمسایہ ہے، پہلو میں رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور ایک ہے جو پہلو کا ساتھی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے جو عارضی ہمسایہ ہوتا ہے، جیسے 2 دکانیں جن کی ہے نا قریب قریب، تو وہ ایک دوسرے کے ہمسائے ہوں گے، ایک ہی ہاسٹل میں رہنے والے طلباء ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ایک آفس کے اندر جاب کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اگرچہ ہماری سب سے زیادہ لڑائی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسرا پھر وہ بندہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن صرف ہمسایہ ہے۔ اور تیسری قسم کے ہمسائے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو وقتی طور پہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، وہ ایک سڑک پہ جانے والے 2 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 2 لوگ اکٹھے گاڑی چلا رہے ہیں نا، اس کا مطلب وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ان کا بھی ایک دوسرے کا خیال اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح عارضی ہمسائے کا ہوتا ہے۔ تو آگے جو روایات آ رہی ہیں وہ جنرل اس میں ہمسایوں کا تذکرہ ہے، ہم نے ان روایات کو سمجھنا ہے ان تینوں قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم ہمسایہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابہ نے اس روایت کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، وہ دونوں کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے، حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ ہمسایوں کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ یعنی جبریل امین جب بھی آتے
پیغمبر علیہ السلام کے پاس اللہ کے احکامات لے کے، تو ان احکامات میں سے ہمسایوں کے حقوق کا بہت تذکرہ کرتے، بار بار پیغمبر علیہ السلام کو تلقین کرتے کہ ہمسایوں کے حقوق بیان کریں، اس کا تذکرہ کریں یا آپ اس کا خیال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید، اتنا تذکرہ کرتے ہمسایوں کا کہ مجھے یہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ لگتا ہے کہ ہمسایوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کی کتنی زیادہ تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو ہے وہ اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اگلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن۔ جب آپ نے 3 دفعہ کہا نا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اتنی تاکید کے ساتھ۔ قیلا، پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی بات کر رہے ہیں، کون ایسا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تنگیوں، شرارتوں، تکلیفوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ یعنی اگر ایک بندہ اپنے ہمسائے کے بارے میں برا سوچتا رہتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ صحیح مومن ہے نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے لا يدخل الجنت، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کوشش کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کو پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں، تکلیف نہ دیں، چاہے وہ ہمارے عارضی ہمسائے ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، آفس کے اندر کام کرنے والے ہیں، چاہے جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسافر ہیں، ایک بس میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، چاہے ایک مارکیٹ میں رہنے والے 2 لوگ ہیں، یا ایک سفر میں اگر آپ اپنی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسے زگ زیگ بنا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ رانگ وے جا کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو آپ کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح مومن نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق آپ جنت میں جانے کے صحیح حقدار نہیں ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے تو بڑا زیادہ اس کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ اگر آپ، بہتر ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کریں، جب بھی بولیں خیر کی بات کریں، یعنی جھوٹ تو خیر کی بات نہیں نہ ہوتا، چگلی کرنا تو خیر کی بات میں نہیں آتا، کسی کو تکلیف دینا، گالی دینا، کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا، کسی پہ خام خواہ کی تنقید کرتے رہنا، یہ اچھی بات میں نہیں آتا۔ ہاں اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے نا تو پھر کم از کم خاموشی اختیار کر لیں، پھر خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ بات کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ لکھ کے بھی ہو سکتی ہے، آپ کسی کو میسج کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خیر پھیلانے والے ہوں، خیر کرنے والے ہوں، لوگوں کو خوش کرنے والے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے، حوصلہ دینے والے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو پریشان کرنے والے اور تنگ کرنے والے بن جائیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ فرمائی ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب مہمان کی عزت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا اکرام کرے اور اس کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کرے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے لاپرواہی اختیار کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ مہمان جو ہیں ہم ان کے لیے بہت زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ہم منہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں آ گئے، یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ آ کے پریشان ہوتا ہے، یار میں کیوں آ گیا ہوں یہاں پہ۔
تو اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بطور مہمان آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے آیا ہے نا. چلیں آپ کی نظر میں اس کے اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک تو آپ کی اہمیت ہے نا، اسی لیے تو آپ کے پاس چل کے ہے، ورنہ کون کسی کے پاس جاتا ہے. تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کریں. عزت میں یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کریں، اس کو وقت دیں، اس کو پروٹوکول دیں، اکرام دیں. یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، مہمان آ جائے تو ہم خود موبائل پہ بزی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ بیٹھ کے خود ہی سوچتا ہے کہ یار مجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ عزت نہیں ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان کی عزت کریں. اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نا، جس کو پتا ہے کہ مجھے رب نے پیدا کیا ہے اور اس کا آخرت پہ ایمان ہے، اسے پتا ہے میں نے جنت اور جہنم میں سے کسی ایک جگہ پہ جانا ہے یا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ جو اچھا سلوک ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ کچھ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر آپ اپنے گھر میں پھل لے کے آتے ہیں نا، تو وہ پھل بھی کوشش کریں کہ اس طرح چھپا کے لے کے آئیں کہ ہمسایوں کے بچے، ہو سکتا ہے آپ کا ہمسایہ اس کو افورڈ نہ کر سکتا ہو، وہ اتنا پھل گھر میں نہ لا سکتا ہو، تو وہ بچے دیکھیں گے، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا نا مالی معاملات کا، معاشی معاملات کا، وہ پریشان ہو جائیں گے. کچھ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے چھلکے بھی اس طرح باہر نہ پھینکے کہ وہ کسی کے بچوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائیں آپ کے ہمسایوں کے لیے. تو یعنی اتنا زیادہ تاکید ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ، اگر آپ کوئی شوربے والی چیز پکاتے ہیں نا، فاکثر ماءها، تو اس کا پانی تھوڑا سا بے شک زیادہ ڈال لو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرو. جیسے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے نا کہ وہ بندہ صحیح مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہے. تو یہ بھی حسن سلوک میں شامل ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے حالات کی خبر ہو، ہمیں فکر ہو کہ بھئی وہ بیچارے کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. تو بہرحال جتنا ممکن ہو سکے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پریشانی نہ ہو، اس کے لیے مشکل کھڑی نہ ہو، اور جتنا ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، ان کو نفسیاتی طور پہ خوش کر سکیں اور ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں، یہ صحیح اور کامل مومن کی جو ہے وہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.